الرحیم. بہت شکریہ جی. ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان، اس کے تمام اکابرین اور حاضرین محفل، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے لاہور پریس کلب کو عزت دی. یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ باڈی کے لیے نہیں، لاہور کی پوری صحافتی کمیونٹی کے لیے عزت ہے کہ آپ نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ ہمیں انوائٹ کیا اور یہاں بات کرنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو سننے کو ملی، بڑی تجاویز بھی بڑی اچھی ملی. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ابھی شراز جب بات کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی دین یا کوئی بھی معاشرہ، اس کی بنیاد ہی ہیومن رائٹس ہے. ہمارا قرآن ہیومن رائٹس سے شروع ہوتا ہے، ہیومن رائٹس پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہیومن رائٹس پہ ساری بیس کرتی ہے. تو آپ لوگ جو ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، ہم لوگ تو صرف ایک پیغام رساں ہیں. آپ کا پیغام ہم آگے پہنچاتے ہیں، اور اگر اس پیغام رسانی میں ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو ہم کس طرح آپ کا پیغام منو ان لوگوں تک پہنچا سکیں گے؟ اس میں ہم دیانت نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا ہم سب جتنے بھی میں سمجھتا ہوں انسان ہیں، ہیومن رائٹس ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کا خیال کرے. میری والدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ صبر کیا کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر ہم جب صبر کریں گے اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو پریس کلب کے حوالے سے بہت ساری گفتگو، اچھی گفتگو اور تجاویز سامنے آئی. میں کوئی معذرت چاہوں گا، وقت کی تھوڑی کمی ہے. ہمارے فوٹوگرافر حضرات ہیں، ان کی ایک تقریب اس وقت چل رہی ہے، اور اس کے بعد 5:30 بجے کراچی سے کوئی ایم کیو ایم کے رہنما وہ تشریف لا رہے ہیں پریس کلب. تو اس وجہ سے تھوڑا مجھے جلدی جانا ہوگا. ساجد صاحب، میں ساجد صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں لاہور پریس کلب کے، ان کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جی آپ کی طرف سے. اچھا جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ صحافت کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں. صحافیوں کے اندر ہمارے اوپر ایک لیبل آتا ہے کہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور برملا کہا جاتا ہے. اس میں بہت حد تک لوگ حق بجانب ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ لبادہ اوڑھ کر لوگ ایسی حرکتوں میں ملوث ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے علم میں بھی آتا رہتا ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے تئیں ان کا محاسبہ کر سکیں، تاکہ معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے جو تکلیف یا برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ابھی ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا واقعہ لاہور پریس کلب کے باہر پیش آیا، جس میں ہمارے ایک ساتھی جرنلسٹ کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. تو اس قتل کے محرکات اور اس قتل کے بعد کے واقعات، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نئی چیزیں آشکار ہوئی ہیں، جس کے لیے ہم کچھ فیصلے کرنے پر اس وقت مجبور ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں گورننگ باڈی میں کچھ چیزوں پہ بڑے اسٹرکٹ قسم پہ فیصلے کریں، کیونکہ ہماری کچھ کمی کوتاہی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کو کسی جگہ سے کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پریس کلب ایک کنسرن فورم ہے یا اس کا ادارہ ایک کنسرن فورم ہے، وہاں پر میں شکایت کروں گا تو میری وہ تکلیف رفع ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ادارے کی جانب سے یا ہمارے کلب کی جانب سے جب کسی کی اشکشوئی نہیں کی جاتی تو اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ جو کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں.
ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر آئندہ کسی جرنلسٹ کے حوالے سے کوئی بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ یہ کسی بلیک میلنگ میں ملوث ہے یا کسی شخص پر ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے پریس کلب کو کوئی تحریری طور پہ کوئی درخواست آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم انصاف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نہ صرف اس کی انکوائری کروائیں بلکہ جو قانونی تقاضے ہیں اس کیس کے اندر اس میں بھی بجائے ظالم کے مظلوم کا ساتھ دیں پریس کلب۔ اور اس حوالے سے جس طرح یہ ایک بڑا اہم فورم ہے ہیومن رائٹ سوسائٹی کا، جس میں ہمارے وکلا بھائی اس میں اکثریت میں ہیں، اور ہمیں سب سے بڑی سپورٹ ہمارے قانون دان جو ساتھی ہیں ان سے ملتی ہے۔ اس قسم کے جو معاملات جو ہمارے ذاتی قانونی مسائل ہوں یا ہمیں آگے ایسے کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہمارے قانون دان بھائیوں کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں آفر دی گئی ہے، یہ آفر آج کی نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہمیں یہ آفرز ہر سال، اور میں تو جب سے جرنلزم میں ہوں ہم لوگ یہ آفرز اویل کر رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ ہمیں عدالتوں کے اندر انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں، پوری کمیونٹی کی طرف سے شکر گزار ہیں ہیومن رائٹ سوسائٹی کے، جس نے کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہیومن رائٹ سوسائٹی کے تمام اکابرین کو گزارش کریں گے، باقاعدہ انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ لاہور پریس کلب تشریف لائیں۔ آپ لوگوں کو لاہور پریس کلب کے اندر جو ہمارے وہاں پہ اچھائیاں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں، جو ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، اور صحافیوں کے جو مسائل بظاہر آپ سنتے ہیں، آپ جب اندر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو ان کا بھی ادراک ہوگا۔ ہم بدقسمتی سے ایک وہ شعبہ ہے جو پوری دنیا کے ہر فرد کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں آپ کے شانہ بشانہ، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی لڑائی خود نہیں لڑ سکتے۔ ہم اپنے ادارے کے اندر اپنے حق کے لیے نہ کوئی خبر چلا سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، باقی دنیا کے ہر فرد کے لیے ہم لکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، اس کے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ ہماری جب تنہائیں بند ہوتی ہیں اس وقت بھی ہم بہت بدترین مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی سینئرز جو 60 سال کی عمر میں سرکاری ملازم یا افسر، وہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنی پینشن اور گریجویٹی وہ لے کر اپنی لائف کسی اور سمت میں سیٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ صحافی ایک وہ مظلوم طبقہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ ادارے بجائے اس کے کہ ایک بندے نے اپنی پوری زندگی اس نوبل پروفیشن کو دی ہوتی ہے اس کو آنر کریں، وہ ادارے اس کو اپنے ادارے کے اندر برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جبکہ یہ ایک ایسا کام ہے، لکھنے پڑھنے کا ایسا کام ہے کہ اس میں جتنی بھی عمر گزرتی جائے اس میں ایک نکھار آتا جاتا ہے، اس میں مزید میچورٹی آتی ہے، لیکن اب کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر آ گیا ہماری فیلڈ کے اندر، ان کو لکھنے والے اور نکھار والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف چیخ و پکار اور اونچی آواز کی ضرورت ہے، انہیں صرف سکرین پہ دکھانے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم بھی اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور توقع بھی کریں گے کہ آپ بھی ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں، کیونکہ ہمارے ساتھی ہر روز آپ کو نظر آئیں گے کسی نہ کسی ادارے کے باہر اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنے واجبات کی وصولی کے لیے مظاہرے کرتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں پریس کلب بھی اور تنظیمیں بھی
اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ عدالتوں میں بہت سارے کیس ہیں، وہ ان کو اتنا لمبا کھینچا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو اداروں کے مالکان ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی. ان کے جو وکلا بھی ہوتے ہیں وہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو اپنی تنخواہ نہیں ہوتی تو ہم فیسیں دینے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو لہٰذا اس قسم کے بڑے تلخ حقیقتیں ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح ہمیں ہیومن رائٹس سوسائٹی کی طرف سے ایک سپورٹ ملتی ہے، معاشرے کے دیگر جو طبقات ہیں ان کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. اگر ہم مزدور کی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم بھی قلم مزدور ہیں، ہماری بھی آواز کے ساتھ آواز ملائیں آپ لوگ سارے، تاکہ مل کر صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں جو ہمارے فرائض ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اور انتہائی شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور یہی آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگ پریس کلب تشریف لائیں. ہم وہاں پہ بھی ایک نشست کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ الیکشن تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہر سال الیکشن آتے ہیں اور ہر سال ہمارے نئے چہرے آگے آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ساتھ ہے یہ ادارہ جاتی ہونا چاہیے، یہ تنظیمی لیول پر ہونا چاہیے، جو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں. میں تھوڑی سی الیکشن کے حوالے سے بات کروں گا. میرے بڑے بھائی جان اور میرے استاد خواجہ فروخ صاحب نے بات کی اس پہ. الیکشن لاہور پریس کلب کا ہو یا کسی بھی، ہماری نیشنل پالیٹکس سے لے کر آپ نیچے کمیونٹی پالیٹکس تک آ رہے، پوری سیاست کے اندر ایک بگاڑ نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی شعبہ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، چاہے وکلا کا شعبہ ہو چاہے صحافیوں کا شعبہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وکلا نے اس کا ایک حل نکالا. وکلا نے اپنا الیکشن بایو میٹرک کرنا شروع کیا اور ان کا تجربہ بہت کامیاب رہا. بایو میٹرک سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ووٹ مجید ساجد صاحب ڈال دیں اور مجید ساجد صاحب کا ووٹ شراز اسرار صاحب کاسٹ کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. یا ووٹر لسٹیں ہوں یا کوئی کسی بندے کی شناخت کا معاملہ ہو، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انسان سے زیادہ کمپیوٹر اس وقت دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو الیکشن میں ہم نے یہاں پہ مسائل یہاں پہ دیکھے، ہم نے برداشت کیے اور ہم نے کوشش کی. میں مشکور ہوں اپنے تمام ساتھیوں کا اور بالخصوص اپنے بڑوں کا، جن میں خواجہ فروخ صاحب، نعیم مصطفیٰ صاحب اور بہت سارے ہمارے سینئر، خاور نعیم ہاشمی صاحب، جنہوں نے مجھے صرف برداشت کا سبق دیا اور تلقین کرتے رہے کہ برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی برداشت کرنے کی، اور اس کے بعد رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد کریں تو جمہوری پروسیس میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے. اگر ہم لڑائی جھگڑا کرتے، اگر ہم وہاں پہ کسی اور سمت میں چلے جاتے، تو حال یہی ہونا تھا جو آج ہمارے افسوسناک ہوا ہے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کا، جو ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے.